الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کو بیان کروں، آئیے پہلے اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رضا پانے اور حصول ثواب کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے حتی الامکان دو زانو ہو کر بیٹھوں گا۔ نگاہ نیچی رکھنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے حتی الامکان نگاہ نیچی رکھ کر بیان کروں گا اور سنوں گا۔ پردے میں پردہ کیے بیٹھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ بھی کہوں گا۔ بیان کے اختتام پر خود آگے بڑھ کر ملن ساری کے ساتھ عاشقان رسول سے ملاقات بھی کروں گا اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کروں گا اور ان پہ انفرادی کوشش بھی کروں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا۔ میں انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں بشمول ہفتہ وار اجتماع مدنی قافلے، مدنی انعامات، درس فیضان سنت وغیرہ کی دعوت پیش کروں گا۔ عربی عبارت، مشکل الفاظ یا انگریزی الفاظ بولنے ہوئے تو ان کی ادائیگی کے وقت دل کے اخلاص پر غور کروں گا، اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مخطوط المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت، اس وقت میرے ہاتھ میں، اس کے صفحہ نمبر 346 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عون بن معمر رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمانے لگے، فاطمہ، ان کا نام فاطمہ تھا،
تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کی میرے پاس درہم کہا، کیا آپ امیر المومنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر فرماتے ہیں، انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امیر اہل سنت کچھ یوں مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہ خوف خدا عز و جل مرحبا، انگور بے شک حلال و طیب لیکن اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ انگور بے شک حلال و طیب ہیں لیکن اللہ کی نعمت ہے، اور بروز قیامت ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوف آخرت کے سبب انگور کھانے سے باز رہے، اور آج ایک ہمیں کہ ایک سے ایک لذیذ نعمتیں کھاتے اور برتتے یعنی استعمال کرتے ہیں، اور مزید بہتر سے بہترین کی جستجو یعنی تلاش میں رہتے ہیں۔ عمدہ سے عمدہ ترین کوٹھی بھی ناکافی محسوس ہوتی ہے، بڑے سے بڑا بنگلہ یعنی ولا حاصل کرنے کے در پہ رہتے ہیں، جبکہ پارہ 30 سورۃ التکاثر کی آخری آیت خوف خدا رکھنے والوں کو بے قرار کیے دیتی ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو بھی میں نے بیان کی ہے، سورۃ تکاثر مشہور سورت ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ یعنی یہاں ارشاد فرمایا اور حرص سے مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے مرنے کے بعد۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ اب ارشاد ہوا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ بڑی ہی سبق آموز یہ سورہ مبارکہ ہے، اور ہمارے موضوع بھی اسی کے گرد ہے نعمت کے حوالے سے۔ البتہ موضوع اصل کیا ہے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت نعمت کے حوالے سے تلاوت کی گئی،
اس سے متعلق چند ارشادات سنیے کہ اکرمہ نے کہا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یعنی پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کون سی نعمتوں میں ہیں؟ یعنی ایک طرف ہم نے پڑھا، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھی ہوگی یہ آیت کریمہ، مشہور سورت ہے، نماز وغیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ جو نعمتوں کے متعلق جو پرسش ہوگی یہ نعمتیں کیا ہیں، یہ پرسش کیا ہے، یہ پوچھنا کیا ہے۔ مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدنی سوچوں کی تو کیا بات ہے، انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مختلف معاملات میں سوالات کیے اور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات عطا فرمائے جو آج ہمیں کام آتے ہیں۔ لیکن میں یہ غور کرتا ہوں کہ ان کے ذہنوں میں سوال کیسے پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ تو عرض کی آقا ہم کون سی نعمتوں میں، ہمیں صرف جو کی روٹی وہ بھی صرف آدھا پیٹ نصیب ہوتی ہے، وحی آئی کیا تم جوتے نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، یہ بھی نعمتیں ہیں۔ پھر مزید اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تفسیر اس کی ارشاد فرمائی، جس نے گندم کی روٹی کھائی اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، نیز رہنے کے لیے مکان بھی ہو، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا اس سے دنیا کی ہر لذت والی شے مراد ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ سورۃ تکاثر کی اس آخری آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی فرماتے جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی تھی صحت و فراغ یعنی خوشحالی و امن و عیش و مال وغیرہ جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ میرا ذہن شاید موضوع واضح ہو گیا، اس موضوع کو میں کوئی نام نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن اسے معاشرے کے ناسور والے سلسلے میں لانے کا جو ناقص ذہن بنا، یہ بنا کہ جہاں ہم بے شمار غفلتوں کا شکار ہیں، بے شمار ایسی سوچیں ہیں جو ہونی چاہیے مگر ہماری نہیں ہیں، انہی غفلتوں والی طبیعت میں اور جو سوچ ہونی چاہیے وہ سوچ ہماری نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بے شمار ایسی برائیوں میں مبتلا ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم کہ اگر ہم اس سوچ کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں جس پر میں آج بیان کر رہا ہوں تو رب کریم کے کرم سے ہم بہت ساری برائیوں اور گناہوں سے بچ جائیں گے۔ جب بندے کو قیامت کے دن پرسش کا خوف ہو جائے، جبکہ اس کو یہ پتا ہے مالک یوم الدین خود کہتا ہے روز جزا کا مالک، مسلمان قیامت پر ایمان لاتا ہے، مسلمان حساب و کتاب پر ایمان لاتا ہے، مسلمان عذاب قبر پر اس کو مطلب اس کا بھی ایمان ہے کہ عذاب قبر حق ہے، نیکوں کو جنت ملے گی، بروں کے لیے جہنم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ نا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتوں کے متعلق ہمارے کیا سوچ بنی،
جو کچھ ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، وہ جو نعمتیں ہیں جن کا ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان نعمتوں سے متعلق جو پرسش ہوگی، ان نعمتوں سے متعلق سوالات کیے جائیں گے قیامت کے دن، اور یہ نعمتوں کا جو ہمیں حساب دینا ہے، یہ گویا کہ آج کا موضوع ہے، جس کو امیر علیہ سنت کی میں اس عبارت کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ آج ہم عمدہ سے عمدہ ترین غذاؤں اور نعمتوں کے حریص بنے ہوئے ہیں، مگر قبر میں کیڑوں کی غذا بننے اور حساب آخرت میں پھنسنے کے اندیشے کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عبارت بنتی ہے پوری کے پوری کا موضوع کہ ہم ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں، گویا کہ ہم بھول چکے ہیں بہت کچھ۔ یہ پتا ہے کہ مرنا ہے، اس کو بھول گئے کہ مرنے کی کیفیات کیا کیا ہے، یہ بھول گئے کہ نزا کی سختی کیا کیا ہے، یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ ہمیں قبر میں کس کس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جانتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہمارے سامنے ایک شخص کو اٹھایا، دو آدمی، ایک آدمی وہاں سے ایک دو آدمی وہاں سے اٹھاتے، اوپر سفید کپڑا جس کو کفن کہتے ہیں وہ لپٹا ہوا ہے، اٹھا کر اس کو قبر میں لٹا دیا۔ جانتے کچھ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ باہر کھڑے ہوئے، اطراف میں کھڑے ہوئے، کچھ دھوپ میں کھڑے ہوئے، قبرستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہمارے سامنے اس کو دفن کر دیا، اور ہم بھی ایک بس جسٹ فارمیلٹی کہہ دیں یا ایک ہمارے معاشرتی رسم و رواج کے تحت کہہ دیں، میں نہیں کہتا 100% ایسے ہے، مگر جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنا غور خود کر لے، لیکن بس اب ہم جاتے ہیں، جا کر ہم دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ ارے اب اس کے بعد ہونا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کچھ سوچا ہونا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اچھا، اب ایک طویل سفر ہے قبر کا، طویل سفر ہے قبر کا، تو ہم نہیں جانتے کہ کتنا طویل سفر ہے، قیامت کب قائم ہونی ہے، قیامت قائم ہونی ہے یہ جانتے ہیں، قبر سے اٹھنا ہے، قیامت روز محشر جہاں حساب کتاب ہوگا وہاں حاضر ہونا ہے۔ اب وہاں کیا ہونا ہے، سوال جواب کیا ہوں گے، گناہوں کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں غور کرنے کے ساتھ ساتھ جس بات کو آج میں موضوع بنا کر لایا ہوں وہ ہے نعمت کے بارے میں پرسش۔ بس نعمت جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں جو حساب کتاب ہوگا، ان کے بارے میں جو پرسش ہوگی، اس کے متعلق غور کرنے کی حاجت ہے۔ تو ہم اتنی نعمتوں کے خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بچا کر رکھے، لیکن جو نعمتیں ہمیں رب کریم کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے معاملے میں جو پرسش ہے اس کے متعلق ہم غور کرنا بھول گئے۔ ہم نے لے تو لیا ہے، مگر اس کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھول گئے ہم لوگ، اس کی جو حساب کتاب ہونا وہ بھول گئے کہ یہ چیز ہم خرچ تو کر رہے، خرچ کرنے کے بعد اب اس کا حساب دینا ہے کہ بھائی یہ کیسے خرچ کیے۔ وہ جیسے کہ صد الفاضل رحمت اللہ تعالی نے لکھا نا کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی تھی خوشحالی، امن و سکون، امن و عیش و مال وغیرہ، جن سے دنیا میں تم لذتیں اٹھاتے تھے، امن و سکون، خوشحالی، عیش و امن، یہ جو کچھ تمہیں رب کریم نے عطا کیا، جن چیزوں سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے ہو، پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا۔ تو شکر کیا ادا کریں ہم تو الٹی ناشکری ان معنوں کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں جو نعمتیں دی، یہ نعمتیں ہم اس کی فرما برداری میں خرچ کرنے کے بجائے ہم تو اس کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ تو نیگیٹو مارکنگ کہتے ہیں نا اس کو، کہ اگر ایک سوال کا جواب غلط ہوا تو جناب وہ غلط ہو گیا، ایک بھی نمبر نہیں ملا، اور ایک ہے نیگیٹو مارکنگ ہے، سوال کا جواب غلط ہوا تو آپ کو مائنس نمبر ملیں گے، جو آپ کے ٹوٹل پلس سے مائنس ہو جائیں گے۔ تو ہم تو گویا کہ اس نعمتوں کو اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی، آنکھ ملی، نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ نابینا سے پوچھو کہ آنکھ کیسی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، گونگے سے پوچھو زبان کی نعمت، بہرے سے پوچھو کان کی نعمت،
جس کا ہاتھ ہے اس کو پوچھو کہ ہاتھ کیا نعمت ہے، جس کے پاس ٹانگ نہیں اس کو پوچھو ٹانگ کیا نعمت ہے، وہ بتائے گا یہ نعمتیں کیا ہیں۔ جس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں، ملتے ہیں لوگ کہ کچھ بھی پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا، جو سنتے سمجھ میں نہیں آتا، جو پڑھتے یاد نہیں رہتا، اپنی کند ذہنی کا یہ مطلب کہ رونا روتے رہتے ہیں کہ نہیں، مطلب ان کی عقل ان کا ساتھ نہیں دیتی، عقل کام نہیں کرتی، بڑی محدود سی ان کے بعد مطلب کہ سوچ و سمجھ ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقل بھی ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس سے عقل عطا فرمائے اور وہ اس کا مثبت استعمال کر جائے۔ تو نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دی، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ صحت، تندرستی، آج میں بیٹھا ہوا ہوں بیان کر، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ آئیں بیان سننے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں ہے، کتنی کسی کا محتاج نہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں پانی مل جاتا ہے۔ خود یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، آپ غور تو کیجئے، ہوا کے لیے ہم نے کیا مشقت کی ہے، زندہ رہنے کے لیے ہوا کتنی ضروری ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، غذا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ جو بھی قربانی کے دن گزرے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ غور کرے تو نعمتیں ہی نعمتیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان سورہ تکاثر کی جو یہ آیت کریمہ بیان ہوئی، اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ کسبی نعمت یعنی اپنی کوشش سے حاصل کردہ نعمت، مثلا مٹھائیاں، لذیذ غذائیں، ٹھنڈے مشروبات، عمدہ ملبوسات، دولت و سلطنت وغیرہ کے بارے میں 3 سوالات ہوں گے۔ نمبر 1، کہاں سے حاصل کی؟ نمبر 2، کہاں خرچ کی؟ اور نمبر 3، اس کا کیا شکریہ ادا کیا؟ اور ایک ہے وہبی نعمت، یعنی اللہ کی عنایت کی ہوئی وہ نعمت جس میں بندے کی اپنی کوشش کا دخل نہ ہو، جیسا کہ چاند، سورج، ہاتھ پاؤں آنکھ کان وغیرہ کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے۔ کہاں خرچ کی، اس کا کیا شکریہ ادا کیا؟ تو اب ان تمام مدنی پھولوں پر غور کریں کہ نعمتوں کے بارے میں جو پرسش ہم سے ہوگی، ہم اس نعمت کے متعلق جیسے کہ کان، ہاتھ، پاؤں کے متعلق آیا کہ کہاں خرچ کی، آنکھ کا استعمال ہمارا کیا ہے، یہاں وہاں دیکھتے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا رقم کوئی دے تو کہتے فضول اڑا دیتے، تو کہتے غصہ وہ آتا ہے، یار رقم فضول اڑا دی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسی نعمت عطا کی اور دیکھنے کی نعمت عطا کی، اور اس کو کس قدر ہم فضول استعمال کرتے ہیں، اور پھر مزید آگے بڑھے تو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان آنکھوں کو نور دیا اور اس نور کو ہم نے اس کی نافرمانی میں استعمال کیا، کہ تو نے نور دیا، تیری نافرمانی۔ زبان سے کوئی نہیں کہتا، زبان قال سے نہیں، زبان حال کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے خالی کان کا یہ حصہ نہیں دیا کہ یہ ہمیں کان نظر آ رہا ہے، نہیں، یہ کان کا نظر آنا یہ تو کان نظر آ رہا ہے، مگر اس کان کے اندر رب کریم نے سننے کی صلاحیت عطا کر دی ہے۔ اس کے اندر ایک معمول چھوٹی سی ایک شے ہے جو اگر ضائع ہو جائے تو بندہ سن نہیں سکتا، کمزور ہو جائے تو کم سنتا ہے، اور درست ہو تو اچھا سنتا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے دی اور ہمیں مکمل اور درست سننے کی نعمت دی۔ یہ کان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی نعمت دی، اس کان سے رب کی فرما برداری کرنے کے بجائے ہم اس کی نافرمانی کی باتیں سنیں، ہم وہ کلمات سنیں
جن کلمات کے اندر ہمارے رب کی شان میں گستاخی کی گئی ہو، اس کان سے وہ کلمہ سنیں جن کلمات میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی ہو، اس کان سے صحابہ کرام کی توہین سنیں، اس کان سے اولیاء کاملین کی توہین سنیں۔ یہ کان تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے عطا کیے گئے، نعمت ہے یہ۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرنے کے بجائے جو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا وہ غور کرے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ دیکھ رہا ہے اور تم نافرمانی میں خرچ کر رہے ہو اس رب کی۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے، مسلمان کا ایمان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ تو کسی کو دیکھے، دیکھنے والا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہم اسے چھپ نہیں سکتے۔ گانے سننا کیا ہے؟ فلمیں دیکھنا کیا ہے؟ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اب دیکھیے جب بندے پر مصیبت آتی ہے تو کیسا پیچھے ہٹتا ہے، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، اور جو اس کی وہ نعمت بحال ہوتی رہتی ہے پھر بے باکی کی طرف آتا رہتا ہے، پھر ڈھیل ملتی ہے، پھر بے باکی کرتے کرتے نافرمانی پر ہوتا رہتا ہے، پھر اس سے کھینچی جاتی ہے، پھر یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ اب نہیں کروں گا۔ اب تلاوت بھی سن رہا ہوتا ہے، اب نیکی بھری باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے، اب نیکی بھرے کام بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب نہیں کروں گا۔ جانتا ہے کہ میرا رب میری یہ نعمت چھین سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جانتا ہے جب اس کی یہ نعمت چھین رہی جا رہی ہوتی ہے وہ رب کی طرف رجوع آتا ہے کہ وہی رب ہے جو میری اس نعمت کو بحال فرما دے گا۔ جانتا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اپنے بندے پر لطف و کرم فرماتا ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے، حلم والا ہے۔ یعنی گناہ گار جب اس کا بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے گناہ پر اسی وقت بر وقت گرفت نہیں فرماتا، اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے کہ بندہ رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ وہ حلم والا ہے، حلیم ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ اب دیکھیے جب مصیبت آتی ہے بلا تعویل توبہ کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو سمجھائے کہ تم نے فلاں کی دل آزاری کر دی، فلاں کو تم نے اس طرح دیکھا، فلاں تم نے گناہ کیے، تو دلیلیں دیتا ہے، نہیں بات یہ تھی، نہیں بات یہ تھی، نہیں بات یہ تھی۔ ارے بھائی آپ کو نہیں پتا میرا مقصد کیا تھا، آپ کو نہیں پتا میری نیت کیا تھی، ارے آپ نہیں جانتے کہ میں کیا چاہ رہا تھا، کیا ہو گیا۔ مگر جب ایسے ہی شخص کے لیے ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ تجھے کینسر ہو گیا ہے، معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کہ تمہیں فلاں بیماری ہو گئی، فلاں بیماری ہو گئی، فلاں بیماری ہو گئی، پیرالائز ہو رہا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے ہوتے، کمر کام نہیں کر رہی ہوتی، ریڑھ کی ہڈی جواب دے رہی ہوتی ہے، آنکھوں کا نور جا رہا ہوتا ہے، کانوں کی سنوائی کم ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت اس سے اپنی تمام خطائیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ شاید اس وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت نہ آئی ہو، شاید اس وجہ سے میری آنکھوں کا نور نہ جا رہا ہو، شاید اس وجہ سے میرے لیے مصیبت نہ آئی ہو، ارے میں نے فلاں کو جھاڑ دیا تھا، فلاں چیز میں نے دیکھ لی تھی، فلاں بات میں نے سن لی تھی۔ اب کوئی تعویل اس کو یاد نہیں آ رہی ہے، بلا تعویل بلا تعامل رب کی بارگاہ میں صرف توبہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، میں اپنی ساری خطائیں تیری بارگاہ میں قبول کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب نعمت چھینی جا رہی ہوتی ہے، دل ملا جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، پھڑک جاتا ہے۔ لیکن جب اسی بندے پر دوبارہ اس کی نعمتیں بحال کی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ پھر ناشکری کی طرف آ جاتا ہے، پھر ناقدری کی طرف آ جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے شکر گزار بندے کم ہیں جو اس کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں۔ تو ہم نعمتوں کی پرسش کے بارے میں غور کریں کہ جو کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور جو کسبی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، جسے ہم اپنی کوششوں سے پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں،
اچھا مکان، اچھا گھر ہو، تم 10 قسم کی اور چیزیں ہیں، 100 قسم کی اور چیزیں جسے پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ارے کیسے خرچ کیا؟ اور اس کا تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچ ہی جب نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے، اس کا سوال کیا جائے گا، یہ آنکھ نعمت، اس کا سوال کیا جائے گا، یہ غذائیں عمدہ غذائی نعمت، اس کا سوال کیا جائے گا، جواب کیا دیں گے؟ امیر اہل سنت لکھتے ہیں ہمیں اچھے میں اچھا اور لذیذ ترین کھانا چاہیے، اور وہ بھی گرم ہو، ایک تو عمدہ غذا بذات خود نعمت، اور اس کا گرم ہونا نعمت در نعمت، سادہ چائے سے بھی گزارا نہیں، دودھ پتی ہو اور وہ بھی میٹھی میٹھی اور گرما گرم ہو، یوں ہماری ایک چائے بھی کئی نعمتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح حلوہ پوری، پیزے پراٹھے، انواع اقسام کی مٹھائیاں، طرح طرح کے تازہ پھل، خشک میوے یعنی ڈرائی فروٹ، خوش ذائقہ فالودے، ٹھنڈے میٹھے مزیدار شربت، بادام پستے والا شیر خورما، ٹھنڈی بوتلیں، آئس کریمیں، مکھن، ملائی، کسٹرڈ، کباب، سموسے، گرما گرم پکوڑے، تلی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی چپاتی، تندوری ران، چکن ٹکا، سیخ کباب، برگر اور نہ جانے کیا کیا ہمارا لالچی نفس طلب کر رہا ہوتا ہے، طلب کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اگرچہ مذکورہ تمام غذائیں کھانا حلال ہے، مگر ان پر اور تمام نعمتوں پر بروز آخرت سوالات کیے جائیں گے۔ کاش ہمارا کھاؤ پیو نفس قابو میں آ جائے، کاش اچھی اچھی نیتوں کے نہ ہونے کی صورت میں فقط تفریحاً اور محض حصول لذت کے لیے کھانے پینے کی عادت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ہم چند منٹ کی لذت کی خاطر کتنا بڑا خطرہ مول رہے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صفحات پر مشتمل کتاب منہاج العابدین صفحہ نمبر 141 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، منقول بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے۔ لکھ لو اگر لکھنے کی پوزیشن میں ہو تو لکھ لو۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، منہاج العابدین سے نقل کیا ہوا یہ مدنی پھول جو امام غزالی سے لیتے ہوئے امیر سنت ہماری طرف کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 349 پر عطا فرما رہے ہیں کہ بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے۔ بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے، تو جس نے زیادہ لذتیں اٹھائی اسے نزعہ کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی، نزع کی سختیوں کی جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زائد ہولناک ہے۔ موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زائد ہولناک ہے۔ یہ آڑوں کے چیرنے سے، کینچیوں کے کاٹنے سے، ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت یعنی موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا۔ جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر کاش، روح نکلنے کی تکلیف ہے نا، جب روح نکالی جائے گی۔ جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر کاش، مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا۔ آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، ہائے ہائے۔ آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں دا بشر بنا ہوتا۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے۔ آہ
سلب ایمان کا، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، خدا کی قسم ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی بھی نعمت نہیں ایمان سے بڑھ کر۔ اور جو اپنی زندگی میں ایمان کی حفاظت کی پرواہ نہیں کرتا، اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے۔ تمہیں دنیا کے مال کے ضائع ہونے کا خوف کھائے جا رہا ہے، تمہیں کاروبار کی کمی ہو جانے کا خوف کھائے جا رہا ہے، کبھی تمہیں مندی کا خوف کھا جاتا ہے، تو کبھی تمہیں مال خراب ہو جانے کا خوف کھایا جاتا ہے۔ ارے طرح طرح کے خوف کھائے جا رہے ہیں۔ کیا ایمان کے ضائع ہو جانے کا خوف بھی کبھی کھانے لگا؟ ایمان کے ضائع ہونے کی سوچ کبھی پیدا ہوئی؟ اصل میں ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے۔ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ ایمان جیسے نعمت کا تحفظ کرنے کی ہم نے کیا سوچ پیدا کی اور کیا اس کے اسباب پیدا کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ فانی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ بڑھانے اور دنیاوی نعمتوں کے سبب ہونے والے حساب آخرت سے خود کو ڈرانے کے لیے دل ہلا دینے والے 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم منحازہ ہوں۔ نمبر 1، جب قیامت کا روز ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس سے اس کے جاہ و مرتبے کے متعلق اس طرح سوال کرے گا جس طرح اس کے مال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ جاہ و مرتبہ، جو مقام مرتبہ اسے ملا، جو شہرت اسے ملی، اس کو اس سے شہرت اور اس کے مرتبے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی ایک نعمت ہے نا۔ اور آج جسے شہرت و مرتبہ مل جاتا ہے وہ اس کو کب یاد کتنے لوگ کرتے ہیں کہ مجھ سے میری شہرت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ مجھ سے میرے مرتبے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا کہ وہ قدم کس لیے اٹھایا تھا۔ نمبر 3، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا کہ کیا میں نے تیرا جسم تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا؟ تو نے ان کے حقوق ادا کیا یا نہیں؟ نمبر 4، مالک و مملوک یعنی غلام اور زوج یعنی شوہر اور زوجہ کو لایا جائے گا، پھر ان سے حساب ہوگا، یہاں تک کہ مرد سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن لذت کے ساتھ پانی پیا، اور شوہر سے کہا جائے گا فلاں عورت سے نکاح کے اور بھی طلبگار تھے لیکن تو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، کیا تو نے نعمتوں کا حق ادا کیا؟ نمبر 5، قیامت میں مومن سے ہر عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ نمبر 6، بندہ جو خطبہ پڑھتا یعنی واعظ و بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا۔ غور کیجیے،
مبلغین اور مقررین غور فرمائیں کہ بیان کا مقصود نیکی کی دعوت تھی یا بیان کی تعریف اور واہ واہ کی طلب یا حصول شہرت یا دولت. کیونکہ یہاں پر جو امیر سنت نے اشارہ کیا ہے وہ واضح طور پر اشارہ موجود ہے کہ مقصود نیت نیکی کی دعوت تھی یا ریاکاری اور حب جاہ، کہ اس سے دولت کماؤ، اس سے شہرت کماؤ، اس سے میری واہ واہ ہو جائے، تحفے تائید ملیں گے، فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی. کیا یہ مقصد تھا یا نیکی کی دعوت؟ اللہ کی رضا پوچھا جائے گا نا کہ جو بندہ جو خطبہ پڑھتا ہے یعنی بیان و واعظ و نصیحت، بیان و واعظ کرتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ باپا شروع میں نیت کروا رہے ہیں، ہم نیت نہیں کرتے. مبلغین بیان کرنے سے پہلے اپنی نیت کا ذہن رکھتے یا نہیں رکھتے، خود سے سوال کریں کہ بیان کے لیے آ رہے آتے آتے نیت کر لیجئے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دعا کر دیجئے آتے آتے یا اللہ مجھے خطا سے بچانا، مجھے لغزش سے بچانا، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمانا، یا اللہ مجھے ریاکاری سے بچانا، یا اللہ مجھے حب جاہ سے بچانا، یا اللہ جو کلام کروں تیری رضا کے مطابق کروں، غصے اور چڑچڑے پن سے بچانا، حکمت عملی عطا فرمانا، میرے بیان سے تیرے بندوں کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان، میری قبر و آخرت کا بھلا ہو، میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہو نہ کہ نقصان. کیا یہ دعا نہیں کریں گے وہ اپنے رب سے؟ اتراتے ہوئے آئیں گے کہ آج ماں بدولت کو بیان کا موقع ملا ہے، آج میں جھاڑوں گا، آج بولوں گا، آج اپنی علمیت کے جوہر دکھاؤں گا، اپنا مواد بیان کروں گا اور لوگوں سے داد و تحسین حاصل کروں گا. کیا چاہتا ہے یہ بیان کرنے والا؟ کیا چاہتا ہے؟ اسی طرح قاری کیا چاہتا ہے کہ اگر دنیاوی منصب کا ایک شخص بیٹھا ہے تو اتنی عمدہ انداز سے قرات کرتا ہے، اگر اس کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ارے وہ کیا دے دے گا تجھے بھائی، وہ دے گا کیا؟ تو جس کو دکھانے کے لیے تم قرات کرتے ہو اس کو خود تجوید و مخارج کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا اجر جو مخلصین کو وہ عطا فرماتا ہے، جو اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، متقی بندوں کو عطا فرماتا ہے، خائفین کو عطا فرماتا ہے، مخلصین کو عطا فرماتا ہے، اس کی بارگاہ سے ملنے والے اجر اور اس کی بارگاہ سے ملنے والی جنت، اس کی بارگاہ سے ملنے والے عزت و مقام کو چھوڑ کر اس دنیا کے مال اور دولت کے حریص سے دو باتیں داد و تحسین کے پانے کے لیے اپنی عمل کو ضائع کرتے ہو، کیا مل جائے گا؟ ارے داد و تحسین مل بھی گئی، مال و دولت مل بھی گیا، عزت و شہرت مل بھی گئی، مگر رہ تو یہی جائے گی نا، آگے کیا آئے گا؟ اس کی نحوستیں آگے آئیں گی. اگر یہ عمل ریاکاری کے لیے کیا ہے تو، مگر ہم کسی پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، کسی کی نشاندہی کر نہیں سکتے کہ یہ شخص یہ کام فلاں نیت سے کر رہا ہے، یہ نہیں، یہ ہمیں اجازت نہیں ہے. میں تو اپنے لیے غور کر رہا ہوں نا، بیان تو میں کر رہا ہوں اس وقت نا، بیان تو میں کر رہا ہوں، مجھے غور کرنا ہے نا کہ میں یہ جملہ تو بیان کر رہا ہوں کہ مبلغین غور فرمائے. تو عمران غور کر، بیان کا مقصود تیرا کیا ہے؟ کی دعوت یا اس بیان کی تعریف ہو؟ ارے کیا اتار چڑھاؤ ہے اس کا یار، میں اتار چڑھاؤ اس وجہ سے کروں؟ کیا میں آنکھ کے صرف اس لیے نیچے رکھوں کہ مجھے دیکھنے والے کہیں کہ یار کیا نگاہ نیچے رکھنے کی عادت ہے اس کی؟ واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میری نیت کیا ہے؟ نگاہ نیچے رکھنے کی، بیان کرنے کی، یہ سب کچھ جو میں کروں میری نیت کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ تعریف، واہ واہ، مال، دولت، عزت، شہرت، چینل پر سننے والے واہ واہ کریں گے، ارے یار کیا مواد ہے، کیا بات کرتا ہے یار، کیا ہلا کر رکھ دیتا ہے. میں خوش گویا کہ مجھے میری مزدوری مل گئی، گویا کہ جیسے مجھے میری فیس مل گئی.
4 جملے تعریف کے مل گئے، اور اگر اس نیت سے آ کر کوئی کرتا تو تحفہ ہے کہ تو رب کی بارگاہ سے ملنے والے اجر کو، اس کی بارگاہ سے ملنے والی جنت کو، اس کی بارگاہ سے ملنے والے عزت و مقام کو، اس کی نظر رحمت کی طلب کو چھوڑ کر اس دنیا کی ذلیل دولت اور اس دنیا کی فانی شہرت کے لیے عمل کرتا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ الغرض موضوع ہے کہ اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا. یہ بھی ایک نعمت ہے. آپ سن رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں، سن رہے سر ہلا رہے، بیان کر رہا ہو تو سامنے کو رو پڑتا ہے. بیان کرنے والے کی کیفیت اس پر غور کرے کہ میرا بیان سن کر وہ رو رہا ہے. ارے اگر تیرے ہی بیان میں تاثیر تھی تو یہ پورے کے پورا اسلامی بھائیوں کا یہ جو جمگٹا بیٹا یہ سارا پھوٹ پھوٹ کے کیوں نہ رویا؟ تو بات صرف تیری آواز کی نہیں ہے، بات صرف تیرے انداز کی، بات تو اس کے سننے کی تاثیر کی ہے. جو سننے والا ایسا ہے کہ اس نے اپنے اوپر لیا ہے. صرف تیری خصوصیت تھی تو سب پر یکساں تقسیم ہو جاتی. تو مقصد تو یہ بھی ایک نعمت ہے نا بیان کرنا. لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، نعت خوان آ جاتا ہے، مقرر آ جاتا ہے، مبلغ آ جاتا ہے، جو بھی اس طرح کی جو ہوتی ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس سے تیرا کیا ارادہ تھا، تیرا کیا ارادہ تھا، تیرا کیا ارادہ تھا، تیرا کیا ارادہ تھا، تو چاہتا کیا ہے؟ اے بیان کرنے والے تو کیا چاہتا ہے؟ یہ غور کریں. نمبر 7، جو شخص کسی شے کی جانب بلائے گا قیامت کے دن اس سے اس کی دعوت یعنی بلانے کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، خواہ ایک ہی آدمی کی دعوت کیوں نہ ہو. اب اس پر جو مدنی پھول امیر اہل سنت نے عطا کیا وہ یہ ہے کہ اس روایت میں خلوص کی طرف اشارہ ہے. مثلا نیکی کی دعوت محض رضا الہی کے لیے دی تھی یا کوئی اور مقصد تھا؟ انفرادی کوشش کرنے والے مبلغین بھی غور فرمائیں، یعنی خالی بیان کرنے والے کا مسئلہ نہیں ہے. نمبر 8، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، تم جس نعمت کے متعلق قیامت میں سوال کیے جاؤ گے وہ ٹھنڈا سایہ اور عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی ہے. نمبر 9، قیامت میں ہر غنی و فقیر یعنی ہر امیر و غریب آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کے پاس صرف قوت ہوتا، یعنی قوت سے کیا؟ صرف اتنا کھانا ہوتا جس سے زندگی بچ سکے اور بس. یہ تمنا کر یہ وہ قیامت میں پوچھ گچھ ہوگی تو اس کے سامنے ساری باتیں کھل جائیں گی نا. تو یہ 9 روایتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ جو نعمتیں ملتی ہیں نا ان کے متعلق پرسش ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس کی ان کے فیلنگز تھیں. انہی میں جیسے میں نے شروع ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آپ کو ان کے واقعہ بیان کیا، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت تفویض کی گئی یعنی ملی، یعنی اس حکایت کو جو بیان کر رہا ہوں سنتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ جو روایت تھی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس سے اس کی جاہ و مرتبے کے متعلق اس طرح سوال ہوگا جس طرح اس کے مال کے بارے میں سوال فرمائے گا. المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے. اب آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا پرسش آخرت، نعمت کے متعلق پرسش، جاہ و مرتبے کے متعلق پرسش کے متعلق جو ان کی سوچ تھی وہ ملاحظہ کیجیے کہ جب ان کو خلافت تفویض ہوئی، ملی، تو آپ گھر میں آئے،
مصلی پر بیٹھ کر گریا و زاری کرنے لگے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. میں نے عرض کی یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمائے فاطمہ مسلمانوں کی نگہداشت یعنی نگرانی اور ان کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور خیر خواہی کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے. میں ننگے بھوکوں فقیروں مریضوں مظلوم قیدیوں مسافروں ضعیفوں بچوں اور عیال داروں یعنی بال بچے داروں غرض کہ اپنی رعایا کے تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یعنی پوچھ گچھ کر فرما لی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو میرا کیا بنے گا. میں اسی فکر میں رو رہا ہوں. ہم نے کبھی غور کیا یہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں کس قدر غور کر رہے تھے؟ ان کے پیش نظر حدیثیں تھی، ان کے پیش نظر قرآن پاک کی آیتیں روایتیں اور اسلام کا اصل تصور تھا کہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کے بارے میں مجھے پرسش کی جائے گی، جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں مجھے پرسش کی جائے گی. کیا ہم کبھی غور کرتے؟ قیامت کی پرسش، قیامت کے پوچھ گچھ، قیامت کے سوالات، قیامت کی بات، قیامت قیامت قیامت. حشر میں کیا ہوگا؟ میں گناہ کیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے بدنگاہی کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے فلاں کام کیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے یہ کام کیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے فلم دیکھی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے گانے سنے، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے نماز قضا کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے بدنگاہی کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے ماں کو گالی دی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے باپ کو گالی دی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے غیبت کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ چغلی کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے بدنگاہی کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ بد کلامی کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزارے کی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے بلا اجازت شرعی جماعت ترک کر دی، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ حشر میں کیا جواب دوں گا؟ حشر میں کیا جواب دوں گا؟ جب مجھ سے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو حشر میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے میری ریاکاریوں کے بارے میں پوچھا گیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے میری حب جاہ کے بارے میں پوچھا گیا، حشر میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے میری عبادتوں کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ یہ ریاکاری کے ساتھ کی، اخلاص کے ساتھ کی، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ کی، سنت و مستحبات کے ساتھ کی، ارے کس طرح عبادت کی؟ اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں حشر میں کیا جواب دوں گا؟ میری نیکیاں کم پڑ گئی تو حشر میں کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں قیامت کے دن حشر میں کیا جواب دوں گا؟ سود کا کاروبار کرنے والوں ذرا سوچو کہ میں حشر میں کیا جواب دوں گا. اے رشوت دینے والوں سوچو میں حشر میں کیا جواب دوں گا. ملاوٹ کا مال بیچنے والوں سوچو میں حشر میں کیا جواب دوں گا. اے فرض علم نہ سیکھنے والوں ذرا سوچو میں حشر میں کیا جواب دوں گا. اے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والوں، اے وارثوں کا مال کھانے والوں، اے بیواؤں کا مال کھانے والوں، اے یتیموں کا مال کھانے والوں، ذرا سوچو میں حشر میں کیا جواب دوں گا. اے ناحق قتل مسلم سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والوں ذرا سوچو کہ میں حشر میں کیا جواب دوں گا. اے ظلم کرنے والوں سوچو میں حشر میں کیا جواب دوں گا. ہر شخص سوچے میں حشر میں کیا جواب دوں گا. ہر شخص سوچے میں حشر میں کیا جواب دوں گا. اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 18، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ بولا جواب دو. ہمارا رب فرماتا ہے تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی لکھتے ہیں، اور آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں. قیامت کے دن پرسش کی جائے گی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. پارہ 29 سورہ ملک
کی پہلی آیت کے اندر یہ ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ کیا تمہیں پلٹنا نہیں؟ کیا تمہیں قیامت کے دن لوٹنا نہیں؟ کیا تمہیں قیامت کے دن حاضر نہیں ہونا؟ کیا قیامت کی پرسش کو بھول گئے؟ حشر میں کیا جواب دوں گا میں، یہ بات یاد رکھیے، میں حشر میں کیا جواب دوں گا، میں حشر میں کیا جواب دوں گا، میں حشر میں کیا جواب دوں گا، فلاں پر میں حشر میں کیا جواب دوں گا، جوانی کیسے گزاری کیا جواب دوں گا، مال کہاں سے کمایا کیا جواب دوں گا، کہاں خرچ کیا کیا جواب دوں گا، جو علم ملا اس پر کتنا عمل کیا کیا جواب دوں گا، ارے جوانی کیسے گزاری میں کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا۔ یاد رکھیے ہم غیر ذمہ دار، مسلمان غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ اسلام قبول کرتے ہی ایک غیر مسلم بھی جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر اسلام کی تعلیمات آ جاتی ہیں، احکامات آ جاتے ہیں، اب وہ غیر ذمہ دار نہ رہا، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے اور ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہے، حشر کے دن جواب دینا ہے۔ کیا جواب دیں گے حشر کے دن جب ہم سے ہمارے ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکنت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا جواب دیں گے؟ یہ غذا کیوں کھائی، کیا جواب دوں گا؟ قربانی کیوں کی، کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ میں کیا جواب دوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، تم سب نگہبان ہو اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے یعنی ماتحتوں اور محکوم لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جسے لوگوں پر امیر بنایا گیا وہ نگہبان ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگہبان ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہوگی۔ غلام اپنے آقا کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ سن لو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا ماتحت و محکوم لوگوں کے بارے میں پرسش یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا جواب دوں گا؟ شوہر سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا گیا، کیا جواب دوں گا حشر کے دن؟ بیوی سوچے میں کیا جواب دوں گی، اولاد سوچے میں کیا جواب دوں گا، پڑوسی سوچے میں کیا جواب دوں گا، محلے والا سوچے میں کیا جواب دوں گا، قرابت دار سوچے میں کیا جواب دوں گا، رشتہ دار دو پوچھے سوچے میں کیا جواب دوں گا، ہر ایک سوچے میں کیا جواب دوں گا۔ یہاں تو یہ جملہ آپ چلاتے ہیں جناب، سب چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، ارے بھائی یہ کرو سب چلتا ہے، ارے یہ بھی کرو سب چلتا ہے، ارے یہ کرو سب چلتا ہے، یہ نہیں کرو ارے سب چلتا ہے، ارے رک جاؤ سب چلتا ہے۔ ارے یہاں تو تم یہ بات کہہ کر چل پڑتے ہو کہ سب چلتا ہے، مگر یہ سب چلتے کے بارے میں پوچھا گیا حشر کے دن کیا جواب دوں گا؟ یہ جواب وہاں کے لیے ہے، سب چلتا ہے۔ اللہ عز و جل کا حکم، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم، قرآن کا حکم چلتا ہے، سب نہیں چلتا، سب نہیں چلتا۔ ادھر ہم مسلمان ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اس کے حبیب کا حکم چلتا ہے، قرآن و حدیث کا حکم چلتا ہے، شریعت مطالعہ کا حکم چلتا ہے۔ ارے کس نے کان میں آ کر پھونک دیا کہ سب چلتا ہے؟ سب نہیں چلتا، وہی چلتا ہے جسے چلنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو کچھ بھی نہیں چلتا۔ یہ راہ اگر آپ نے چھوڑ دو سب چلتا ہے۔ اور اس بات پر غور کرو کہ میں حشر میں کیا جواب دوں گا، میں حشر میں کیا جواب دوں گا، میں حشر میں کیا جواب دوں گا۔ اس بات پر غور کیجیے اور اس سوال کی تیاری آپ کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کرواتا ہے۔ یہ غفلت کی چادریں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس کو چاک کرے گا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل انشاءاللہ عز و جل بہت دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔
اور یہ فیلنگز پیدا ہوگی کہ بروز قیامت بارگاہ الہی میں حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کا کے متعلق ایک فیلنگ پیدا ہوگی. جیسا کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ رو رہے تھے، لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ترس کھاتے ہوئے کہنے لگے اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے دل میں ایک زخم ہے جس سے خائفین یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ اپنے دلوں میں پاتے ہیں. لوگوں نے عرض کی وہ زخم کس طرح کا ہوتا ہے؟ فرمایا اس پیشی کا خوف، اس پیشی کے خوف کا زخم جب بروز قیامت بارگاہ الہی میں حساب کتاب کے لیے پیش ہونے کا اعلان ہوگا. پیشی کے خوف کا زخم ہے. کہ ہمارے اندر ایسا زخم ہے؟ ہمیں تو زخم کا پتہ ہی نہیں ہے. اطلاعی کتنی ہے کتنی نہیں، اس پر غور کریں. اللہ تعالی ہم پہ جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمارے عیب چھپائے ہیں، قیامت کے دن میں ہمارے عیب چھپائے. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے. آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دے. آ جاؤ میٹھے اسلامی بھائی، آ جاؤ مدنی ماحول میں، مدنی قافلوں میں سفر کرو، مدنی انعامات پر عمل کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، خود کو نمازی بنائیں، نیک بنائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. الحمدللہ یہ مدنی ماحول توبہ کی توفیق، اس ماحول میں توبہ کی توفیق، یعنی بڑے سے بڑا گنہگار بھی جب یہ ماحول میں آتا ہے نا، بلے کیسا ہی وہ سمجھتا ہوگا کیا ہو جائے گا چھوڑو یار، مگر اس ماحول میں ایک ایسی روحانیت، ایک ایسی کشش ہے کہ پتہ نہیں کون سی گھڑی اس کی قلب کی کیفیت کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. آپ کو بہت پیاری بہار سناتا ہوں. چیچا وطنی ضلع ساہیوال پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے غفلتوں کی وادی میں گزرے ہوئے اپنے لمحات زندگی کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا کہ میری زندگی بھرپور غفلت میں گزر رہی تھی. میرے اجڑے ہوئے گلزار میں رشد و ہدایت کی باد بہار دعوت اسلامی سے وابستہ ایک عاشق رسول کی بابرکت صحبت کی بدولت چلی. ان کی انفرادی کوشش نے مجھے دعوت اسلامی کے قریب تر کر دیا اور میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. جب میں پہلی بار ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہوا تو میں نے اول تا آخر بیان سننے کی سعادت حاصل کی. یہ سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن جب اجتماع میں شریک اسلامی بھائی بیک آواز دیوانہ وار ذکر اللہ میں مصروف ہوئے تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی. کیا کہتے ہیں؟ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی کہ یہ لوگ کیا پاگلوں کی طرح شروع ہو گئے ہیں. معاذ اللہ. میں اسی طرح کے احمقانہ وسوسوں میں مگن تھا کہ یکایک روحانیت کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ میں خود بخود ذکر اللہ میں لگ گیا اور ایسا وقت ہوا کہ اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہ رہی. دل پر عجیب کیف و سرور طاری ہو گیا. الحمدللہ عز و جل اس ذکر و دعا کی برکت سے میری طبیعت میں سنجیدگی پیدا ہو گئی اور سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے میں صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گیا. میں نے چہرے پر داڑھی مبارک اور سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجا لیا. الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت بھی میسر آ گئی. اب میرے والد محترم نے بھی داڑھی شریف سجا لی ہے اور تمام گھر والے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل تادم تحریر میں مدنی انعام کے خادم کی حیثیت سے مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں.
اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دے۔ ارے کہیں امامہ شریف کا اجالا ہو گیا، کہیں داری شریف کا اجالا ہو گیا، کہیں نمازوں کی پابندی کا اجالا ہو گیا، کہیں مدنی حلیے کا اجالا ہو گیا، کہیں تقوی اور پرہیزگاری کا اجالا ہو گیا، کہیں عشق رسول کا زبردست اجالا ہو گیا، تو کہیں عشق الہی عز و جل کا اجالا ہو گیا، تو کہیں مسجدوں میں بیٹھے رہنے کی عادت کا اجالا ہو گیا، تو کہیں درس فیضان سنت کا اجالا ہو گیا، کہیں مدنی قافلوں میں سفر کا اجالا ہو گیا، کہیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات اور عمل کرنے کا اجالا ہو گیا، کہیں ماں باپ کی فرما برداری کا اجالا ہو گیا، کہیں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا اجالا ہو گیا، کہیں نگاہیں نیچی رکھنے کی مدنی عادت پیدا کرنے کا اجالا ہو گیا، تو کہیں غیبت سے بچنے کا اجالا ہو گیا، کہیں چغلی سے بچنے کا اجالا ہو گیا، ہر جگہ پر گویا کہ اجالا ہی اجالا ہو گیا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو، صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کے دن اپنی خاص رحمت عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جتنے حاضرین و ناظرین تیری بارگاہ میں عاشقان رسول جمع ہیں، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں بے پرسش جنت میں داخلہ دے دے، بس ہم بے حساب جنت میں چلے جائیں، پرسش ہی رہو، تو پوچھ گچھ ہی نہ کرے، تو قادر مطلق ہے، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا رب ہے، ہم نے تیری بے شمار نافرمانیاں کی، اللہ اے رحمان اے رحیم اے غفور الرحیم ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم اپنی ساری خطاؤں کا اعتراف کرتے، کان پکڑ کر اعتراف کرتے، کان پکڑ کر اعتراف کرتے، مولا ہمیں معاف کر دے، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے مولا، تو جب بندہ تجھ سے معافی مانگے تو وہ بندہ بھی تجھے اچھا لگتا ہے، ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ معافی مانگتے وقت ہم کیفیت کس طرح کی پاتے ہیں، بس جیسے بھی ہیں، ہم نے کب اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اچھے ہیں، ہم تو اچھے ہی نہیں، ظاہر اچھا ہے مگر باطن برا ہے، اور تجھے تو خبر ہے کہ میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے بولا کہ میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، گناہ سے مجھ کو بچا یا الہی، مجھے نیک انسان بنا یا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سبھی مولا تیرے کرم سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہمارا ایمان سلامت رکھنا مولا، ہمیں زوال نعمت سے بچا، تیری بے شمار بے حد تعریف ہے، تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو نے ہی ہمیں
مسلمان کیا، ہمیں ایمان دیا، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی استقامت دینے والا ہے، تو گناہوں سے بچانے والا ہے۔ تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا، اہل بیت اطہار کا، تمام صحابہ کا، تمام تابعین کا واسطہ وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ مولا ہمارے گناہوں کی عادتیں دور کر دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ناشکری سے بچا، ناشکری سے بچا، ناشکری سے بچا۔ تو خود فرماتا ہے جو تیری نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ، تو ان پر نعمتیں بڑھا دیا کرتا ہے، جو نعمت کا شکر ادا کرے اس کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، تیری فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ آنکھیں تیری نافرمانی سے بچی رہے، کان تیری نافرمانی سے بچے رہے، زبان تیری نافرمانی سے بچی رہے، ہمارے سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے جسم کا ہر عضو تیری نافرمانی سے بچا رہے۔ مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر اس کا سکیا تار لگا کفل مدینہ یا رب کریم، ہمیں نزع میں بھی آسانیاں دے، ہمیں قبر میں بھی آسانیاں دے، ہمیں حشر میں بھی آسانیاں دے، ہمارے بیماروں کو بھی تندرستی دے، ہمارے پریشان حالوں کی بھی پریشانی دور کر دے۔ جو ہمارے ناظرین گھروں پر بیٹھے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے، ان میں بھی کتنے دکھی پریشان ہوں گے۔ یا اللہ تو سب کی کیفیت جانتا ہے، تو سب کی حالتیں جانتا ہے، ان بیچارے دکھیاروں پر بھی نظر رحمت کر دے، ان بیماروں پر بھی نظر رحمت کر دے، ان قرضداروں پر بھی نظر رحمت کر دے، ان دکھیاروں پر بھی نظر رحمت کر دے، ان پریشان حالوں پر بھی نظر رحمت کر دے، ان گھروں کی جھگڑوں میں مبتلا تیرے بندوں پر بھی نظر رحمت کر دے۔ اللہ کر دے مولا، ہم تمام حاضرین و ناظرین پر اپنی خاص نظر رحمت کر دے، ساری امت کی مغفرت کر دے، مدنی چینل کو شاد و آباد رکھ مولا، اسے دیکھنے اور دکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر گناہوں بھری عادتوں سے، ہر گناہوں بھرے سلسلوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ نیکی کی دعوت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، ہماری سستیاں دور کر دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں فیضان سنت کا درس شروع ہو جائے، ہمارا گھر کا فرد مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بن جائے۔ یا اللہ مدنی قافلوں کے مسافر ہمیں عطا فرما دے، کثرت کے ساتھ عطا فرما، کثرت کے ساتھ عطا فرما، کثرت کے ساتھ عطا فرما۔ امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر دراز فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میٹھے ٹائم بھائیو، ابھی آپ کو میں نے دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہونے والے اسلامی بھائی کی بہار بیان کی۔ آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم جو شرکت نہیں کرتے ان کے لیے، جو شرکت کرتے وہ بھی ایک بار پھر نیت کریں کہ اول تاخیر کم از کم 12 اجتماعات میں شرکت کروں گا۔ آپ کے یہاں ہونے والے جو بھی ہفتہ وار اجتماعات، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں، اللہ نے چاہ تو 12 اجتماعات ہمیں
مستقل مزاجی دے دیں گے، کیونکہ یہ 12ویں کی نسبت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک ذات سے ہے، تو 12ویں والے آقا کے صدقے میں استقامت کا تحفہ مل جائے تو کیا عجب۔ اللہ عمل کا جذبہ عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ رخ پہ داری، سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔